اللہ اللہ اللہ۔ کئی مرتبہ آدمی تکلیفوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو اپنے بہت قریب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں جو بندوں پر آتی ہیں، جی اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے۔ شکل اس کی زحمت کی ہوتی ہے، لیکن یہ رحمت ہوتی ہے۔ اس تکلیف کے بدلے میں پچھلے معاف ہو جاتے ہیں اور آگے کے رفع درجات ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد کریں اور زحمتوں میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا معاملہ عجیب ہے، اگر یہ نعمت میں ہوتی ہے اور نعمت پہ شکر کرتی ہے یہ امت، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ امتی زحمت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف پہ صبر کرتا ہے، نظر اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے، میرے اللہ نے بہت ساری مجھے نعمت عطا فرمائی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے، جی میں اپنے اللہ سے منہ نہیں موڑ سکتا، میں اپنے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، میں اللہ کے گھر سے ناراض نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا، مجھے تو اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ میرے پیارے اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں میں رکھا، میں ان کی قدر نہ کر سکا، آج تھوڑی سی تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس تصور کے ساتھ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہا تو یہ زحمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی رحمت، شکل زحمت کی ہے لیکن یہ بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے، پچھلے معاف کرا دیتی ہے اور آگے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ انبیاء کرام پہ تکلیفیں آئیں، صحابہ کرام پہ تکلیفیں آئیں، اولیاء اعظام پہ تکلیف آئیں، جب امت کا ایک کلاس طبقہ، اپر کلاس طبقہ تکلیفوں میں گزرا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہم نبی سے زیادہ بھی پیارا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا، اور پھر وہ تکلیف میں رہا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں رہا، جی کوئی آگ میں ڈالا گیا، کسی کو آروں سے چیر دیا گیا، کسی کا دانت ٹوٹا۔ یہ نبی، اللہ وقت کا نبی اللہ کا سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے، سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے، اور وہ تکلیفوں میں رہے تو یہاں کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پہ ظلم کیا؟ نہیں، ہرگز۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معمولی سی تکلیفیں دے کر بہت سارے درجات بلند فرما دیتے۔ تو جب میرے پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا، جامعہ ڈابیل کے ایک موقر استاذ عیادت کے لیے آئے، میں نے ان سے کہا کہ حضرت ٹرک کا پہیہ میں اس کا مستحق تھا کہ وہ میرے گلے پہ سے اتر جاتا اور دھرتی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، وہ میرے پیر پہ چڑھا، میرے اللہ نے کرم کیا۔ وہ مجھے کہتے ہیں، سیفی صاحب کہتے ہیں کہ سیفی صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کوئی مقام، مرتبہ اور درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ رب العزت کچھ تکلیف، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں اور اس کو بدل بنا کر اللہ پاک وہ مقام عطا فرماتا۔ بہرحال ہم اپنے رب سے جڑے رہیں، ہم اپنے رب سے عافیت مانگیں، ہم اپنے رب کے نعمتوں پہ شکر کریں، مصیبت پر صبر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ناراض ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے منہ بنانا چاہتے ہیں تو ذرا سوچیں تو صحیح، پھر تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، پھر تو اس دھرتی کو بھی چھوڑنا پڑے گا جس پہ پیر رکھے ہوئے ہیں، پھر تو اس آسمان کی چھت سے بھی نکلنا پڑے گا جس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے، جی یہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، پھر تو یہ کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا جو اس کا دیا ہوا ہے، پھر تو یہ پینا بھی چھوڑنا پڑے گا جو اس کا دیا ہوا ہے۔ جب ناراضی ہے تو پوری ناراضگی کر کے دکھاؤ، پھر نکلو زمین و آسمان کی حدود سے باہر اور پھر کسی اور سلطنت کو پاؤ، خدا کی قسم نکلنا بھی چاہیں گے تو نکل نہیں سکیں گے۔ تو جب ہم ہر لمحے اسی کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اسی کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی تکلیف اگر اس کی طرف سے آ جائے تو منہ کیوں بنائے پھرتے ہیں؟